غیر معیاری سلنڈرز گیس کے اور غیر قانونی قیمت میں فروخت ہونے والے گیس سلنڈرز ملک بھر میں تباہی مچا رہے ہیں. اس حوالے سے اوگرا کا کیا کردار ہے؟ اسی ضمن میں ہم نے پروگرام کے اندر مدعو کیا ہے سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوگرا عمران غزنوی کو. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس حوالے سے اوگرا کیا ایکشن لے رہی ہے؟ ملک بھر میں کیا کیا اوگرا نے کارروائیاں کی، اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ تھینک یو حمزہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جو ایل پی جی کے بڑے باؤزرز ہیں جی، اس کے اندر CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کی مکسنگ ہو رہی تھی پنواکل میں. اچھا، وہ جو مکسنگ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ایل پی جی کا بڑا باؤزر جو جس کے اندر سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے ایل پی جی یا ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، وہ یہ لوگ کھڑے کرتے تھے ایک کمپاؤنڈ میں اور وہاں سے وہ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ مکس کرتے تھے. اب جو ایل پی جی کی جو قیمت ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ایک ٹن کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے تو CO2 کا ایک ٹن جو ہے وہ تقریباً 25,000 کا. تو اس میں سے یہ کچھ ٹن ایل پی جی نکالتے تھے اور اس کی ملاوٹ کر رہے تھے CO2 کی. اب جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، CO2 ہے، وہ بہت ہی ہائی پریشر اور فلیمیبل ہے. جی، تو اس کا کمبینیشن اگر اس کے ساتھ ایل پی جی کے ساتھ مل کے تو اتنا خوفناک دھماکہ ہو سکتا تھا کہ یہ تو 1,000-1,200 لوگوں کی جان لے کے جا سکتا تھا. یہ بہت بڑا ایکسپلوژن ہوتا. پنو اور واقعے یہ کے اندر ابھی جو آپ نے ریسنٹ کارروائی کی ہے، جی اس جی کے جی جی علاوہ آپ لوگوں کے اور کون کون سے ٹارگٹس ہیں جو آپ لوگوں نے کیے ہیں ابھی ریسنٹلی، اور مزید آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو ہم جو ایل پی جی، کیونکہ یہ ملک میں انڈیجنس گیس نہیں ہے زیادہ اور ایل پی جی کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں، تو ایک تو ہم نے ایک سیفٹی کی کیمپین شروع کی ہے. دیکھیے، جو ایل پی جی کے جو حادثات ہوتے ہیں وہ دو وجوہات سے ہوتے ہیں. جی، ایک وہ ہوتی ہے جو غیر معیاری سلنڈر ہے، بالکل. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو آپ بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہیں. فار جی، ایگزامپل، اب اس کا والو اگر صحیح طرح بند نہیں ہوا یا اس کا والو اگر کوالٹی کا نہیں ہے تو یہ ایل پی جی گیس یہ ہے کہ وہ ہوا میں نہیں جاتی، یہ نیچے نیچے بہتی ہے. تو جب یہ بہنا شروع ہوگی اور کہیں بھی کوئی دیا سلائی یا ماچس کی کچھ چنگاری ملے گی کسی قسم کی بھی، وہ پہ پورے جس طرح پیٹرول کی لائن ہوتی ہے اس کو پکڑتی چلی جاتی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم اویئرنیس کیمپین شروع کی ہوئی ہے اور ہم آپ کے توسط سے تمام کو بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب یہ اس کا استعمال کریں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریں. اس کو جب استعمال کے بعد اس کو بند کریں تو والو بند کریں اور دیکھیں کہیں سے کہیں لیکیج تو نہیں ہو رہی. نمبر 1. صحیح. نمبر 2 یہ ہے کہ جو غیر معیاری سلنڈرز ہیں، دیکھیے اس ٹائم جو گیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ویٹ ہوتا ہے. ایک اوگرا کا اسٹینڈرڈ ویٹس ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے اور جو ہمارے آتھرائز ابھی جو ہم نے اپنی جو ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو بھی بتایا ہوا ہے کہ اوگرا اسپیسیفائڈ کمپنی سے سلنڈر بنائے اور ان کے اوپر مارکنگ ہے باقاعدہ جی، سرٹیفائڈ اوگرا سلنڈر، وہ خریدیں. ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں، اب جو جس چادر کا وزن زیادہ ہوگا وہ زیادہ مضبوط ہوگی. اب کچھ لوگ تو برتن بنانے والی چادروں کے یہ جو ہے وہ کیا بنا رہے ہیں، نہیں ہوتے چھوٹے سلنڈر، یہ 2 kg کے، 4 kg کے، 5 kg کے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم اوگرا ضلعی حکومتوں کے ساتھ مل کے یہ ایک اویئرنیس کیمپین بھی کر رہی ہے اور جہاں جہاں یہ غیر معیاری سلنڈر بن رہے ہیں اس کو بند بھی کرا رہے ہیں، اس کے خلاف قانونی ایکشن بھی لے رہے ہیں.